بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر سے اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے۔ اس عورت کے جسم میں ایسی نشانیاں سامنے آتی ہیں، اگر کسی میں یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسے چل رہا ہے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل میں اپنے اعمال کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق ہونا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت پر انسان کو نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں یہ 10 نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں سامنے آئیں، لیکن ان نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی آ جائے تو سمجھ لیں یہ عورت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی دیکھیں تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، بتائیے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جب کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ جس عورت کے اندر اس طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور اپنی بناوٹ غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہو۔ اس طرح کی خود سری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہتی ہے، سوئی رہتی ہے، یعنی جس عورت پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورت ہے، کیونکہ ہر وقت سوتے رہنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس عادت کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسی عورت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی مہر لگوا بیٹھتی ہے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی کہ ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہے اور غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، اس سے نوجوانوں کے جنسی جذبات کو اشتعال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ناپسندیدہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے ساتھ بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائیاں کرتی رہتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں ہے، وہ تو بس اسے شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں پردہ نہیں بلکہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم قرار دیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بے بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہ تمام نشانیاں جس عورت میں بھی پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ جلد از جلد سچے دل سے توبہ کر لے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور عورت کو اللہ پاک نے بہت قیمتی اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے، تو قیمتی اور خوبصورت چیز کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو ابھی سے اس عادت کو ختم کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔